سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام سارے اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، آپ کے مولا کے آپ پر کروڑوں درود، آپ کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام مبتدا ونو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم پیر طریقت حضرت بابا جنڈی والے پیر مخدوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار اقدس پر اس محفل پاک میں موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء ہیں، قراء ہیں، پیران اعظام ہیں، جو دوست احباب میں ناموں سے واقف نہیں، جتنے بھی آئے سرکار کی غلام، اللہ سب کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ موسم کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، یقیناً اس کی وجہ سے ماحول تھوڑا آگے پیچھے ہوا ہے۔ بہرحال بارش بھی جاری و ساری ہے، اور اس چھوٹی سی جگہ میں ہم بیٹھے ہیں، ایکو ساؤنڈ بھی یہاں موجود ہے، تو نہ تو کوئی جوش خطابت دکھانی ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، یا ہم زور لگائیں گے تو ساتھ بیٹھے ہوئے جو دوست ہیں تو ہم نے کچھ سنانا آئے ہیں، ایسا نہیں کہ پھر حضرات ہسپتالوں میں جا کر اپنے کان کا علاج کروائیں۔ تو بات ہوا ہے کہ جو دل میں اتر جائے بس وہی کافی ہے۔ تو کیونکہ جب موسم ہی ایسا بن گیا ہے تو زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مختصر ہر کوئی اپنی حاضری لگوائے اور بات مکمل ہو جائے۔ جناب قاری مسعود صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں راجنا سے، افضل معصومی صاحب اور جناب مسلم صاحب، مشیر احمد صاحب، جتنے بھی سب اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ آئیے چند باتیں۔ شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں، نبی کا جشن ہو تو دیوانے آتے ہیں۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جشن تو اس کا ہوتا ہے جو زندہ ہو، تو کیا نبی زندہ ہیں؟ الحمدللہ ہمارے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ امام جلن سیوطی الحاوی للفتاوی میں اس بات کو لکھتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ و روحہ، کہ رسول اللہ اپنے روضہ مبارک میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِي الْمَلَكُوتِ۔ اللہ نے آپ کو وہ عظیم طاقت اور قدرت اور تصرف عطا کیا ہے کہ محبوب زمینوں میں جہاں بھی زمین کے حصے پہ جانا چاہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں، آسمانوں میں جہاں جانا چاہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ اور پھر حضور کرم فرماتے ہیں، عاشقوں کے خواب میں تو آتے ہی آتے ہیں، حضور جاگتے ہوئے بھی غلاموں کے گھر میں بھی آ جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جناب والا افضل صاحب، معذرت چاہوں گا بانیان محفل سے بھی
کہ ماحول ایسا بن گیا ہے تو اس وجہ سے اس ایکو ساؤنڈ حضرات اندر ہیں ہمیں، تو اس وجہ سے اب تھوڑا نرم گفتگو ہوگی اور بات ختم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ قبر میں نبی زندہ، آپ کہتے ہیں کہ نبی بھی زندہ ولی بھی زندہ ہے، عقل نہیں مانتی کہ 5-6 فٹ کی قبر ہو، نہ کھڑکی ہو نہ ہوا کا انتظام ہو، بندہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اب یہ اعتراض ہوا تو ایک بندہ پیر سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کے پاس آیا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 5-6 فٹ کی قبر میں بندہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کی کرنے کے سامنے اونٹنی بندھی تھی، آپ نے فرمایا خیر اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، کہا یہ حاملہ ہے، حمل ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، کہا زندہ ہے، جی زندہ ہے، کوئی کھڑکی لگی ہوئی ہے؟ پیٹ میں بچہ زندہ ہے، جی زندہ ہے۔ وہ فرمایا پھر خود سوچ، جو رب اس جانور کے پیٹ میں بغیر کھڑکی سوراخ کے اس کے بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ رب قبر میں اپنے نبی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے، ولی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے، اپنے نبی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے، ولی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں سوال سے سوال نکلیں گے، کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب سے کسی نے کہا حضرت آپ حضور کی شان اتنا بیان کرتے ہیں، اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، اللہ کی حد تو بیان کر۔ یہ سمجھ گئے، یہ سمجھ گئے، آپ نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا جناب اب میں اس کو نیچے رکھ کر تاکہ آپ سن لیں۔ چلو جناب آپ سنی لوگ بڑے عجیب ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ نبی کی شان اتنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ پیر احمد کاظمی شاہ سے بولے تو جو یہ کہہ رہا ہے اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ کی حد بیان کر، بے اللہ کی حد بیان کر۔ بھئی یہاں اللہ کی حد ختم ہو رہی ہے، آپ اللہ کی حد سے نہیں بڑھ گئے ہو۔ اب یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سن، اللہ لامحدود ہے، اس کی عظمتیں بھی لامحدود ہے۔ ہم اللہ سے بڑھاتے نہیں، جو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں وہ شان سناتے ہیں، وہ شان سناتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ ہاں جی بنے ہیں اللہ کے نور سے، یہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، تو پھر یہ تو ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نور سے بنے ہوں گے تو اتنا حصہ نور کا تو اللہ سے کم ہو گیا۔ صحیح سمجھ میں نہ آئی؟ بے اللہ کے نور سے جو بنے ہیں، فرمایا نہیں تم مسئلے کو گاٹ مار کر رہے ہو، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے نور سے بننے کا مطلب کیا ہے۔ کہا جی آپ سمجھاتے ہیں۔ فرمایا دیکھو آسمان پہ سورج چمک رہا ہو، اس کے نیچے آئینہ رکھ دو، اب وہ سورج آئینے میں چمکتا ہوا نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ اب وہ جو چمک نظر نور نظر آ رہا ہے وہ سورج کا جلوہ ہے کیا؟ اب وہ جو آئینے میں وہ سورج کا نور نظر آ رہا ہے، کیا وہ سورج اس آئینے میں آیا ہے؟ بولیں آئینے میں آیا ہے؟ کہا نہیں جی، اس کا جلوہ اس میں آیا ہے اور وہ نور چمک رہا ہے۔ اگر تم کہو کہ نہیں جی وہ تو سورج کا کچھ حصہ اس آئینے میں آ گیا ہے، فرمایا پھر 2-3 ہزار آئینے رکھ دو، تھوڑا تھوڑا کر کے سورج سارے کے سارا اس میں آ جائے، اوپر سے ختم ہو جائے۔ کوئی سمجھ جائے گا، کسی کی سمجھ سے اوپر چلی جانی ہے بات۔ فرمایا جب اگر 10,000 بھی آئینے رکھ دو تو ہر آئینے میں سورج کا نور چمکتا ہوا نظر آئے گا، نہ تو سورج اس آئینے میں آیا نہ ہی آئینہ سورج کا جز بنا، بلکہ اس آئینے میں جلوہ نظر آیا ہے۔ تو پھر سن، جس طرح آئینے میں سورج کا جلوہ نظر آ رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں آنا میرا تو، جب میں نیچے کر کے تاکہ بات سمجھ میں آئے، میرے آقا فرماتے ہیں آنا میرا تو جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ ارے اس آئینے میں جو نور نظر آئے
عزیزان اکرامی آج 11ویں شریف بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بڑی بڑی باتیں تو سن چکے ہیں, تو چند باتیں آپ کو سنا کر میں اپنی بات کو آگے ختم کروں جلدی سے. جناب حضور غوث اعظم نے جلدی شادی نہیں کی, تھوڑی تاخیر سے کی. لوگوں نے کہا حضرت اتنی تاخیر سے شادی کیوں کی ہے؟ فرمایا میں نے اس وقت تک شادی نہیں کی جب تک رسول اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضور غوث اعظم کیا تھے جی؟ پیر تھے. آپ پیر صرف پیر نہیں تھے, آپ شیخ الحدیث بھی تھے, سبحان اللہ. آپ شیخ التفسیر بھی تھے, آپ مدرس بھی تھے, آپ قاری بھی تھے, آپ سند المدرسین بھی تھے, استاد العلماء بھی تھے. آپ نے قرآن بھی پڑھا, آپ نے علم دین بھی بہت سے علماء سے حاصل کیا, علم حدیث بھی بہت سے علماء سے حاصل کیا, اور پھر ساری زندگی 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. یہ پڑھ کر درس نظامی ساری زندگی حضور غوث اعظم دین پڑھاتے رہے. سبحان اللہ. دین پڑھاتے رہے. اگر کوئی حضور غوث اعظم کے نقش قدم پہ پیر چلنا چاہے, جناب آپ بھی علم دین حاصل کر لو. پھر آج کل تو پیروں کی حالت یہ ہے کہ نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. پھر غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنا کیسے ہوا؟ حضور غوث اعظم جب کلام کرتے تو 13 علموں میں کے اندر کلام فرمایا کرتے تھے. آپ لوگوں کو علم حدیث بھی پڑھاتے تھے, علم تفسیر بھی پڑھاتے تھے, فقہ بھی پڑھاتے تھے, نحو بھی پڑھاتے تھے, بہت سارے علوم. آپ تقریباً کم و بیش 16 علوم لوگوں کو پڑھایا کرتے, اور ظہر کی نماز کے بعد تجوید کے ساتھ 7 قراتوں میں قرآن پڑھایا کرتے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتاب نہیں پڑھاتے تھے پہلے, آپ صرف پڑھا رہے تھے, درس نظامی کی کلاسیں ہو رہی تھی. حضرت پڑھاتے رہے نا, اتنے طلباء بڑھ گئے, پڑھتے گئے, اور آپ کے شاگردوں کی جو تعداد ہے وہ کم و بیش 1 لاکھ کے قریب ہے. سبحان اللہ. 1 لاکھ کے قریب ہے. آپ کے مریدوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی آتا ہے, اور بیت المقدس کی آزادی میں جو صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جو فوج تھی اس کی زیادہ تر تعداد حضور غوث اعظم کے شاگردوں کی تھی. شاگردوں کی تھی. آپ خطاب بھی فرماتے تھے, آپ کے پاس بہت فتوے بھی آیا کرتے تھے, آپ فتوے بھی دیا کرتے تھے, اور مشکل سے مشکل فتویٰ بھی آ جاتا تھا تو آپ اسے چند منٹوں میں حل فرماتے تھے. چند منٹوں میں حل فرما دیتے تھے. بات کو لمبا نہیں کرنی ہے, بات کو مختصر کرنا ہے. آپ توجہ کیجئے گا, حضور غوث اعظم خطاب نہیں فرماتے, حضور کا دیدار ہو گیا. مختصر آپ نے سن رکھا ہے, حضور نے لعاب دان ڈالا 7 مرتبہ, مولا علی نے دیدار کرایا 6 مرتبہ آپ نے ڈالا. حضور آپ 6 مرتبہ فرما حضور کے ادب کی وجہ سے. اب حضرت یہ موبائل میرے پاس ہے, میں وہ پڑھ رہا تھا تو میں نے وہ کوٹ بھی کر کے آیا ہوں, اور اس کو حوالے کو کہ اب اس کا میں نا اپنا خطابانہ انداز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ حوالہ میرے پاس موجود ہے, آپ اس کو سنیے گا. حضور غوث اعظم منبر پہ جلوہ گر ہیں, منبر کے زینے بنے ہوئے ہیں. آپ ایک زینے پہ کھڑے ہو کر کچھ دیر خطاب فرمایا, پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا. جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو اللہ کی طرف سے خاص تجلی آپ پر اتری. سبحان اللہ. جب ہم ویسے تو یہ بھی آتا ہے کتابوں میں اندر آتا ہے اِنَّ ذِکْرِ صالحین تنزل الرحمہ, نیک لوگوں کا ذکر ہو تو رب کی رحمت اترتی ہے. اور جب غوث اعظم خطاب کر رہے ہو تو پھر خاص رحمت اللہ کی. میں یہ مائک تھوڑا دور کر کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کان سلامت رہیں. باہر ہوتے تو پھر اور انداز ہوتا ہے. ابھی آپ کی ہم نے آپ کو بیمار تو نہیں کرنا. توجہ ہے, حضور غوث اعظم
خطاب کرتے ہوئے پھر دوسرے زینے پہ آئے. اللہ کی خاص توجہ ہے, اللہ کی خاص خاص تجلی آپ پر اتری. تو اب سرور, کیف و سرور کا عالم طاری ہوا. کیف و سرور تو آنا ہی ہے جب اللہ کی خاص تجلی ہو. سنیے, حضور غوث اعظم نا دوسری زینے پہ کھڑے تھے منبر کے. حضرت یہ میں حوالہ لے کے آیا ہوں, دیکھ لیجئے گا بعد میں, بے ذمہ دار ہوں. حضور دوسرے زینے پہ کھڑے ہیں, خاص تجلی اللہ کی اتری کن پر؟ غوث اعظم پر. تو عالم و کیف و سرور کا عالم طاری ہوا. تو آپ اس خاص تجلی میں آئے نا, جب اتری آپ گرنے لگے تھے. جب گرنے لگے تھے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھا کر گرنے سے بچایا. میرے مصطفیٰ نے روحانی اعتبار سے غوث اعظم کو گرنے سے تھام لیا, بچا لیا. کعبہ جنگی کے دربار میں بیٹھنے والوں توجہ کرو. بچوں خاموش, بچوں تم خاموش رہو, بات توجہ سنو. حضرت جی اب سوال ذہن میں آ سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہو حضور کھڑے ہوں بغداد میں, رسول اللہ ہوں مدینے میں. مثال سمجھا رہا ہوں نا, ذہن میں آ گیا نا, سوال آ سکتا ہے نا کہ حضور تو ہوں مدینے میں, بغداد میں کھڑے ہیں غوث اعظم. آپ نے یہ کہہ دیا کہ حضور نے ہاتھ بڑھا کر گرنے سے بچا لیا. عقل تو نہیں من دی کہ مدینے میں جو ہاتھ بغداد کے میں پہنچیا. او مرزے دے بنن والا, او گستاخ نبی, گستاخ نبی جڑا جیل دے اندر بے ہوتا سٹوڈنٹ اگر کوئی بیٹھا ہے تو سن لوے. بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار نہیں آتی ہے بخار. بخاری کے اندر موجود ہے جناب, آپ نے یہ سنا بھی ہوگا علماء سے, نہیں سنا تو سن لیں. میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھاتے ہوئے سرکار نے ہاتھ اوپر کیا, ہاتھ اوپر کیا, پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کر لیا. جب نماز ہو گئی صحابہ نے ادب سے عرض کی, حضور آج ایک عجیب عمل دیکھا ہے, دوران نماز ہاتھ اوپر گیا پھر نیچے آیا. حضور ایسا لگتا تھا کوئی چیز پکڑ رہے تھے. اب سنیے, میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے, نماز مختصر خلاصہ, نماز کے دوران نگاہ جنت میں چلی گئی, جنت کے پھل نظر آئے, میں نے کہا اسے توڑ کے تمہیں کھلاؤں. میں نے ہاتھ بڑھایا کہ پھل توڑوں. صحابہ اگر میں وہ توڑ لے آتا قیامت تک تم کھاتے رہتے, وہ پھل ختم نہ ہوتا. اب میرا مسئلہ یہ نہیں ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب حضور نے نہیں توڑا, اس کی ایک بھی حکمتیں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور لے آتے, اگر کوئی اس پھل کی توہین کر دیتا تو رب کی عذاب نازل ہو جاتا. اس لیے سرکار نے کرم فرمایا تھا کہ عذاب نازل نہ ہو, پھر جنت میں جا کے کھائیں گے, جنت میں جا کے کھائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ حضور تو ہو مدینے میں, بغداد میں کھڑے ہیں, حضور غوث اعظم گرنے سے کیسے بچا لیا؟ ارے سنو سنو, زمین سے ایک آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. کتنے 100 سال کا ہے؟ 500 سال کا ہے. جتنا دینا اتنا دے رہے ہو, جتنا دے رہے ہو. جزاک اللہ. میں اب یہ پتہ کیا ہے آپ کو, میں یہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے جمیل احمد. کیا لکھا ہوا ہے؟ جمیل احمد. افضل صاحب آپ بھی ایک بات سن لیں, جمیل احمد لکھا ہوا ہے نا جی. حضور, ہم تو حضور کے نام سے تو بخشے جانا ہے. پتہ ہے کہ اگر کوئی اور نام ہوتا تو پھر تو مسئلہ تھا. آج کل اکثر یہ گورنر بینک کا نام ہے احمد. کیا نام ہے؟ اب جب یہ پھینک رہے ہوتے ہیں تو یہ کہاں گرے گا؟ اب حضور کا نام پاؤں پہ آئے, یار ہم تو ادب والے ہیں, میں بڑا ڈر جاتا ہوں. آپ بتائیں نا, دیکھیں حضور کا نام لکھا, غور کریں کہ جمیل احمد ہے. جب آپ پھینک
پھینکتے ہیں تو یہ پاؤں پہ آتا ہے. دوسرا بندہ آ کر جب ڈالتا ہے اگر اس کا پاؤں پہ آ جائے تو پھر محفل میں برکت کی بجائے پھر کچھ اور نہ کچھ ہو جائے. تو اس لیے میں نے کہا جی آپ نے جو دین ہو تو عطا کر دیں. تو اس لیے اس کو آ کر ویسے ہی ہاتھ میں دے دیں تاکہ یہ جو ہے حضور کے نام ہمارے پاؤں میں نہ آ جائیں. اور پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, 200 سال کا نافرمان ہے, بندہ مر گیا, مرنے کے بعد اسے کوڑی کرکٹ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے وحی نازل کی فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَخْرِجْ فَصَلِّ عَلَيْهِ, موسیٰ جاؤ اور اس کو وہاں سے اٹھوا کر اس کا جنازہ پڑھو اور اس کو جنازہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پھر لوگوں نے کہا یہ تو بڑا گنہگار تھا. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا ربی بنو اسرائیل شہیدو انہو عزاکا میادی سنا قربہ کال, یا اللہ یہ تو لوگ گواہی دیتے ہیں اس بندے نے 200 سال تک میں فرمانی کی ہے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی هَكَذَا كَانَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ, فرمایا ہاں ہاں بات یہی ہے کہ یہ تھا نافرمان لیکن ادا پسند تھا. سبحان اللہ, صدقے صدقے. ایک بات پسند آ گئی. مولا کون سی بات؟ فرمایا کلما نشر التوراۃ والنظر الی اسم محمد, یہ جب تورات کو کھولتا تھا محمد کے نام کو دیکھتا تھا, قبلہ محمد کے ووضع علی عینیہ, محمد کے نام کو چومتا تھا, ووضع علی عینیہ, چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا, وصلی علیہ, میرے محمد پہ درود. سبحان اللہ. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. اگر وہ موسیٰ کا امتی جو 200 سال گنہگار تھا وہ نام محمد کی تعظیم کرے, رب اسے بخش دے, تم تو محمد کے امتی ہو. اور اقبال نے کیا کہا, در دل مسلم مقام مصطفیٰ است, در دل مسلم مقام مصطفیٰ است, آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. ارے مسلمان کے دل میں حضور کا مقام ہے, آبروئے ماز نام مصطفیٰ است, ہماری عزت حضور کے نام, ہماری عزت حضور کے نام سے, حضور کے نام سے ہے. بے شک. سبحان اللہ, صدقے صدقے. حضرت جب میں یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں نا کہ پیسے یہ نہ پھینکے بھی حضور کے نام کے, بعض مولوی وہ یار مہربانی کر ویلا کم ہو جائیں ساڑی, ویلا نہیں پونی آ جا رہے ہیں لوگ آگے سڑ دینے, مہربانی کرو یار تسی مسئلہ ہے سمجھا دے تو ویلا ساڑے کم پہ جانا. وہ میں کہ حضور دے ادب تو بھی کوئی بڑی چیز ہے, واجبہ واجبہ. حضور دے ادب تو بھی کوئی بڑی چیز ہے کہ سانو ضرورت نہیں ہوتی. اور یار تسی ادب دیتا اٹھایا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حضور دے عشق دی وجہ تو ہمیں ہاتھ دے کر دیتے. اور تو حضور دے نام ادب کر, کوئی ایک لمحہ ایسا آنا اللہ تو نماز دے, 100-200 کی ویل کی خاطر تو حضور دے نام کی توہین کرے گا. جڑے عزت برکت لینا سے انہوں سے برباد ہو رہا. حضور نے گرنے سے بچا لیا, غوث اعظم کو گرنے سے بچا لیا. اب سوال پیدا ہوا کہ کیسے ممکن ہے؟ ارے اگر حضور زمین پہ کھڑے ہوں, ہاتھ جنت پہ چلا جائے, جنت ہے 7 آسمانوں سے اوپر, زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کا, تو 7 کو 5 سے ضرب دیں تو 3500 سال بنتے ہیں. اگر 3500 سال سے اوپر ہے جنت, اگر نبی زمین پہ کھڑے ہوں ہاتھ بڑھائیں 3500 سال مسافہ سے اوپر جنت میں ہاتھ چلا جا سکتا ہے, تو مدینے میں رہ کر غوث اعظم کے کندھے پہ آ کر گرنے سے بچا گرنے سے بچا بھی سکتا ہے. جناب نام کی بید بھی نہ ہو. جناب والا حضور غوث اعظم سے عشق کرو. یہ حضور, اچھا جی میں اپنی بات کو, اب ہم نے تو واپس جانا, تسی اٹھنا تھا گھر چلے جانا, صرف 2 گھنٹے سفر بھی کرنا ہے. آپ کو سبحان اللہ. حضرت اگر کوئی سویا ہوا ہو, اگر کوئی ساتھ میں ہم جاگ رہے ہوں, ہمیں پتا ہے کہ یہ حضرت صاحب خواب کیا دیکھ رہے ہیں, خواب دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے
حضرت عبدالقادر 11ویں والے پیر کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، کوئی اگر سونے کی حالت میں ہو وہ خواب جو دیکھ رہا ہے حضور غوث اعظم کو اس کا بھی علم ہو، سبحان اللہ واہ جی اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں، دوران خطاب ساتھ میں بیٹھا تھا آپ کا خلیفہ مری علی بن ہیدی، اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی حضور غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، خطاب چھوڑ دیا، ادب سے آگے بڑھے، آ کر ہاتھ باندھ لیا، تھوڑی دیر گزری، حضرت علی بن ہیدی کی آنکھ کھلی، گھبرا گئے، حضور آپ یہاں آ گئے، فرمایا ہاں جب میں خطاب کر رہا تھا خطاب کے دوران تیری آنکھ لگی، میں نے دیکھا کہ تیری آنکھ جو لگی ہے تیری ملاقات مدینے کے تاجدار سے ہو رہی ہے، تیری ملاقات مدینے کے تاجدار سے ہو رہی ہے، تو اس ادب مصطفیٰ میں خطاب چھوڑ کر ادب کرنے آ گیا، واہ جی واہ خطاب چھوڑ کر ادب کرنے آ گیا، ادب کرنے آ گیا۔ کالی حضور تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ ہائے ہائے بتا دو عبدالقادر کو بھی ہے سبحان کہ اللہ خواب بھی کیا دیکھ رہا ہے، خواب میں جو باتیں ہو رہی ہیں عبدالقادر وہ بھی جانتے ہیں۔ فرمایا علی بن ہیدی ذرا یہ تو بتا خواب میں حضور نے تجھے کیا کہا ہے؟ فرمایا حضور نے یہی فرمایا ہے دامن عبدالقادر کا کبھی نہ ہائے ہائے سبحان اللہ عبدالقادر کا دامن نہ چھوڑنا، لوگوں ان کا دامن تھام لو، یہ تمہیں مصطفیٰ تک پہنچائیں گے، سرکار خدا تک۔ سبحان اللہ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ یہ ایک بات سنی اور بات کو ختم کرنے دو چار باتیں اور سنا کر۔ حضور اچھا یہ تو ہے عبدالقادر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اب توجہ کیجئے گا، میرے آقا مشکات المصابیح کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاری ہیں، سرکار سواری سے ایک مقام پہ نیچے اترے، فنام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے آرام فرمایا، نیند فرمائی، جب سرکار سو گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا سامنے ایک درخت کھڑا تھا، آگے پیچھے ہلنے لگا، تشق الارض زمین پھاڑتا ہوا آ رہا ہے، پھاڑتا ہوا آ رہا ہے، پھر کیا ہوا کہ جو پھاڑتا ہوا زمین پہ چلتا ہوا آ رہا تھا، سرکار سوئے ہوئے، سرکار کے قریب آ گیا، حتی غشیت ہو، آ کر یہ جھک گیا، ہائے ہائے پھر کیا ہوا؟ اٹھا سیدھا ہوا، ثم رجع الی مکانہا، جہاں سے آیا وہیں چلا گیا۔ سرکار تو سوئے ہوئے تھے نا، صحابی نے کہا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، سرکار اٹھیں گے تو حضور کو بتاؤں گا، پھر حضور بیدار ہوئے، ذکرت لہو، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ساری بات عرض کی، حضور یہ درخت آیا ہے، یوں ہوا پھر سیدھا ہوا پھر واپس کھڑ چلا گیا، سرکار نے فرمایا مجھے پتا ہے، سبحان اللہ فرمایا ہمیں پتا ہے کہ وہ آیا تھا، یا بولو تو صحیح، جملہ بتا، سرکار نے فرمایا وہ آیا تھا ہمیں پتا ہے، فرمایا اس سے اگلی بات نہ بتاؤں، وہ چلی گل، یہ آیا کیوں تھا، یہ آیا کیوں تھا، حضور ضرور بتائیں، فرمایا بات یہ ہے، ہی شجرۃ استاذنت ربہا فی ان تسلم علی رسولہ، اس درخت نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مہربانی کر دے، تیرا حبیب سویا ہوا ہے، میں جا کے تیرے حبیب کو سلام، سبحان اللہ مولا تیرے حبیب کو سلام کر کے آؤں، سلام کر کے آؤں، فرمایا پھر کیا ہوا؟ فَآذِنَ لَهَا، اللہ نے اسے اجازت دے دی، تو پھر وہ میری بارگاہ میں آ کر مجھے سلام کر گیا ہے۔ اچھا اب سنو نکتے جو اس میں یہاں ہیں بہت سارے، کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، لیکن ایک دو نکتے سن کر بات کو آگے بڑھائیں۔ سرکار سو رہے تھے، نہ جبریل آئے نہ وحی آئی ہے، سونے کی حالت میں حضور درخت کا آنا بھی جانتے ہیں، درخت کا جانا بھی، درخت نے جو دعا مانگی رب سے وہ بھی جانتے ہیں، اللہ نے اسے
سے اجازت دے دی وہ بھی جانتے ہیں. مشیر سے توجہ کیجئے گا. حضور سو رہے ہیں, سونے کی حالت میں درخت ہے مخلوق, وہ ہے خالق. سونے کی حالت میں میرے آقا مخلوق سے بھی باخبر. توجہ, جملہ نظر کرنا. نبی پاک سو رہے ہیں, سونے کی حالت میں میرا نبی مخلوق سے بھی باخبر, خالق سے بھی باخبر. مخلوق رب سے کیا مانگ رہی ہے اس سے بھی باخبر, رب کیا دے رہا ہے اس سے بھی باخبر. ارے جو نبی سونے کی حالت میں مخلوق سے بھی باخبر, خالق سے بھی رابطہ, مخلوق سے بھی رابطہ ہے, خود سوچو جاگتے ہوئے حضور کی خبر دار. سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ رسالت. یا رسول نعرہ رسالت. یا رسول نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والوں, حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ بھی عمل کرو. آپ کسی آپ کے پاس بندہ بیٹھا تھا, پریشان تھا, آپ نے دیکھا پریشان نظر آ رہے ہو, پھر اس سے پوچھا یار تو پریشان نظر آتا ہے, خیر تو ہے؟ اور ہماری حالت یہ ہے کہ گیاریاں مناتے ہیں, کھاتے ہیں, اور بندوں کو پریشان بھی ہم کرتے ہیں. وہاں عالم یہ ہے پریشان بیٹھا ہے تو حال پوچھ رہے ہیں, ادھر ہماری حالت یہ ہے پریشان بیٹھے ہوں ٹھیک دے اب ٹھیک ہوئے اور ہوئے جناب ادھر اور ہوئے چنگے خوش ہو رہے ہیں. اوے یہ ہم کس طرح چل پڑے ہیں, خدا کے لیے جا. کسی کی اگر آپ راہ میں کسی کو پھول بن کر خوشبو نہیں دے سکتے ہیں تو کانٹا بن کر کسی کو زخمی بھی نہ کرو, کانٹا بن کر زخمی بھی نہ کرو, سہارا بن جاؤ. جنازہ اٹھتا ہے نا حضور, لوگ بھاگ بھاگ کے کندھا دے رہے ہیں, کیا ہے جی؟ وہ جی ثواب ملے گا, گناہ مٹیں گے. کوئی مرے ہوئے بندے کو کندھا دو تو ثواب ملتا ہے, اگر زندہ بندے کو سہارا دو گے تو مصطفیٰ مل جائے. ہائے ہائے سبحان اللہ. واہ صدقے صدقے. واجب. ہم تو وہ ایسے لوگ بنتے جا رہے ہیں کہ زندوں کے سہارے خراب کر رہے ہیں. خدا کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں. حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. کسی کو پریشان دیکھو تو آگے بڑھ کر اسے پوچھو کہ پریشان کیوں ہے. پوچھا کیوں پریشان ہے, کہا حضور غریب ہوں, کرایہ نہیں تھا, ملہ نے سفر کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تجھے کشتی میں نہیں بٹھاؤں گا. حضور غوث اعظم پریشان ہو گئے. پھر دینار آئے, آپ نے اسے 30 دینار دیے, اور پھر اس کے بعد آپ نے 20 دینار علیحدہ اس کو دیے, یہ تیرے لیے ہیں, تو 30 دینار جا کر ملا کو دے دے اور اسے کہہ دینا. عبد القادر نے کہا ہے یہ رکھ لے, آئندہ کوئی غریب آ جائے کرایہ نہ ہو تو پھر بغیر کرایہ کے بھی پار کرا. حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ عمل کرو. نوجوانوں, میرے بھائیوں, ایسا سوچ اپناؤ, اگر کوئی غریب ہے تو مل کر اس کے ساتھ تعاون کرو تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اور سن لو میرے آقا کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے, اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر, کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس پہ رحم کر دے اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر. ایک بہن تھی, اس کی دوسری بہن کی بیٹی کا رشتہ ہو رہا تھا اچھی جگہ پر, تو وہ ہیں یہ اچھی جگہ رشتہ ہو رہا ہے, وہ بہکانے لگی دوسرے رشتہ داروں کو, جو رشتہ کرنا نہیں اس کی تو آنکھیں خراب ہیں, یوں ہے فلاں ہے, ادھر رشتہ نہ کرنا. تکلیف ہو رہی تھی, حسد ہو رہا تھا. جب گھر میں آئی تو بیٹی کو کہا اوپر سے جانا اور چھت پہ چلی جا. چھت سے وہ سامان لے گیا, وہ چھت پہ سامان لینے لے گئی, پوڑی سے گری تو اس کی آنکھ زد. دوسروں کے رشتے خراب کرانے والے اپنی بیٹیوں کے رشتے خراب کرا کے بیٹھتے ہیں. خدا کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں. حضور غوث اعظم حضرت حج پہ جانے لگے نا,
رستے میں پتہ چل گیا تھا کہ حضور غوث اعظم نے یہاں سے گزرنا ہے. بڑے بڑے امیر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک مقام پہ ٹھہرنا تھا. آپ نے اپنے مریدوں سے کہا ایسا کرو تم وہاں پہنچو, وہاں محلے میں پتہ کرو سب سے غریب گھر کس کا ہے. یہاں تو پیر پراٹوں پہ آ جائیں تو پھر غریب کے گھر میں کہاں قدم لگے گا. قدم لگتا ہے تو یوں پھر فوراً اٹھ جاتا ہے. حضور غوث صاحب نے کہا جا کے ڈھونڈو, پتہ چلا بھی ایک گھر ہے, ایک بوڑھی ہے, بوڑھا رہتا ہے, ایک بیٹی ہے اس کی. حضور غوث اعظم خود گئے, دروازے پہ دستک دی, سبحان اللہ. دروازہ کھولا, وہ بزرگ بہ رہا ہے. کہا حضرت جی خیریت؟ فرمایا اگر اجازت ہو تو کچھ دیر تیرے گھر میں ٹھہر جائیں. آپ نے فرمایا جی اجازت ہے. وہاں ٹھہر گئے. بڑے بڑے امیر آئے, بڑے بڑے امیر آئے, نذرانے پیش کیے, تحفے پیش کیے, لاکھوں کا مال بن گیا. حضور غوث اعظم نے کہا یہاں رکھتے جاؤ. جب اٹھنے لگے نا اس غریب کو بلایا, یہ کہا یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ سب تیرا ہے. آتا ہے کہ وہ پہلے سب سے غریب گھر اس محلے میں وہی تھا. حضور غوث اعظم نے قدم رکھا تو سب سے امیر گھر وہی تھا. پیر ہوں تو ایسے ہوں کہ جو غریب مریدوں کا خیال بھی رکھتے ہوں. ایک اقبال, ڈاکٹر اقبال کو پیر سے ملنے آئے تو پتہ چلا کہ بھائی مرید کو گجرات میں رہتا تھا کہ میرا پیر صاحب آیا ہوا, میں پیر سے کو مل کے آؤں. پیر سے ملنے چلا گیا. میں پیر کی برائیاں نہیں بیان کر رہا, بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ آج کل کے حالات کیسے بنے ہوئے ہیں, اور جو اچھے ہیں ہم ان کو ماننے والے ہیں, ان کا کام مدد تھامے ہوئے ہیں. اور جب ملنے گئے نا تو کہنے لگا پیر سے میں 100 روپے کا مقروض ہوں اور بیٹی کی شادی کرنی ہے, دعا کریں, مہربانی فرمائیں, نظر فرمائیں, میری بیٹی کی شادی بھی ہو جائے, قرضہ بھی اتر جائے. جیب سے 10 روپے نکالے, نذرانہ پیش کر دے پیر صاحب کو, یہ بھی قبول فرمائیں. پیر سے نے 10 روپے لیے, جیب میں ڈالے, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی. اقبال دعا مانگ رہے تو ہنسی نکل گئی. اقبال کی ہنسی نکل گئی. جب ہنسی نکلی وہ تو مرید چلا گیا. ایک پوچھ لگا پیر خیر میں یار جو تھا, خیر تو ہے, ہنسی رہا میری دعا پہ. اس نے کہا جی دعا قبول ہو گئی تھی. اجی وہ کیسے؟ کہا جی وہ پہلے آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا, یہاں سے گیا 110 کا مقروض ہو گیا. اس نے کہا یہ وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ خدا کا بندہ پیرا, تو میرا یار ہے, وہ تجھے سمجھ کیوں نہیں آئی؟ وہ جو کہہ رہا تھا 100 کا مقروض ہوں, بیٹی کی شادی کرنی ہے, وہ تمہیں آ کر کہہ رہا تھا مہربانی کر پیر سی تیرے امیر مرید ہیں, پیر سی تیرے امیر مرید ہیں, میں بھی تیرا غریب مرید ہوں. امیر مریدوں کو کہہ کر مجھ غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو, بندوبست کرا دو. لیکن غوث اعظم نے وہ سارا جو امیروں سے ملا تھا اس غریب کی بیٹی کو گھر والوں کو دے کے چلے گئے. اللہ کرے ہمارے جو پیر اس طرح نہیں کرتے ان کو ایسا کرنا چاہیے. حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ عمل کرو. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو خدا کا ہو جائے خدا اس کا ہو جاتا ہے. فرمایا تو خدا کے کام کر, خدا تیرے کام کرے گا. بس جی میرے 5 سے 6 10 5-7 منٹ کے اندر میں گفتگو ختم کروں. کیا تو سبحان اللہ. جمعے کا دن آیا, حامد نام ہے, اس نے کہا یار جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے, ادھر سے میں نے 3 کام کرنے ہیں. میرے زمین کو پانی بھی لگانا ہے, چکی سے آٹا بھی اٹھانا ہے, اور میرا جانور کو میں اسے بھی ڈھونڈنا ہے. اب وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھتا ہوں تو یہ 3 کام چھوڑتے ہیں, جب 3 کام کرتا ہوں تو جمعہ جاتا ہے, کیا کروں, جمعے کی نماز پڑھوں کہ وہ اس نے کہا یار جمعے کی نماز پڑھتا ہوں. چلا گیا, جمعے کی نماز پڑھ کے آیا, آٹا بھی گھر میں آیا ہوا تھا, پانی بھی زمین کو لگا ہوا تھا, جانور جو بھاگ گیا تھا وہ بھی گھر میں بندھا ہوا تھا. بیوی سے پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا چکی پہ جو آٹا پڑا تھا ہم سایہ بھول کے ہمارا لے آیا, جب گھر میں دیکھا یہ ہمارا ہے, کہا بہن یہ تسی لو, میں اپنا لے کے آؤں. آٹا ایسے آ گیا. کہا پانی یہ جانور کیسے آیا؟ کہا میں نے دروازہ کھول کے باہر نکلی تو اس کے پیچھے شیر بھاگ آ رہا تھا, یہ جان بچاتے ہوئے آگے گھر میں آیا, شیر واپس چلا گیا. کہا یہ بتاؤ پانی کیسے لگا؟ کہا جس کے ساتھ ہماری باری تھی اس نے پانی لگایا ہوا تھا, وہ کس نے کہا میں بھی آرام کر لوں, پانی لگے گا تو باندھوں گا. اس کی آنکھ لگی, وہاں سے پانی نکلا, ہماری زمین کو لگا, جب لگ گیا اس کی آنکھ کھل گئی, پانی ایسے لگ گیا. اس بندے نے سر اٹھایا آسمان کی طرف, عرض کی مولا
میں نے تیرا ایک کام کیا تو نے سارے کر تو حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تو رب کے کام کر، رب تیرے کام سنوار دے گا، اس لیے خدا کی ہو جاؤ۔ یہی درس ہے آج کے اس پیر صاحب کے دربار پہ بیٹھے ہو۔ موضوع تو کچھ اور لے کے تیاری کر کے آئے تھے، لیکن یہاں بارش اور پھر ماحول کچھ اور بن گیا، جو آپ نے سنا اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں پر آپ حضرات، اور یہ خوشی کی بات ہے، جناب محترم افضل معصومی صاحب ایک مسجد اور ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھرپور شرکت فرمائیں، بھرپور تعاون بھی فرمائیں، حصہ بنے اس کا۔ یار مر جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو یہ مدارس فائدہ دے گی، مسجد فائدہ دے گی، یہ چیزیں قیامت تک آباد رہنی ہیں، تو پھر ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن پڑھا جائے گا تو ثواب مل رہا ہوگا، حدیث پڑھی جائے گی تو ثواب مل رہا ہوگا۔ تو اس لیے ایسے مدارس کو قائم کریں جہاں علم دین پڑھایا جائے، قرآن کو پڑھایا جائے، اور جو مسجد مدرسے کی تیاری کی جا رہی ہے آپ بھرپور تعاون فرمائیں، دلوں سے حسد بغض نکالیں، حسد بغض نکال دیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے علماء کی عزت کرو۔ اللہ نے بڑا مقام عطا کیا علماء کو، میرے آقا فرماتے ہیں اکرم العلماء فإنهم ورثة الانبیاء، فرما علماء کی عزت کرو کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، وارث۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، امام غزالی فرماتے ہیں حضور کی امت کے ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا جبریل اس کا ہاتھ پکڑ اس کے نبی کے پاس لے کے جا۔ جبریل حضور کے پاس لے کے جائیں گے، حضور حوض کوثر پہ ہوں گے، امت کو پانی بھر بھر کے پیالوں میں پلا رہے ہوں گے۔ جب یہ عالم آئے گا حضور اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، لوگ رشک کریں گے، عرض کریں گے حضور ہمیں برتنوں میں اسے اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں۔ میرے آقا فرمائیں گے نام، ہاں، اس لیے کہ مالدار دنیا داروں نے دنیا میں رہ کر اپنے مال میں اضافہ کیا ہے، اس نے علم پڑھ کر علم کو پھیلایا، اس لیے اپنے بچوں کا عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، اور بزرگوں کے ساتھ ان کا دامن نہ چھوڑیں۔ بزرگوں کے حوالے سے کوئی اپنی زبان پر نازیبہ کلمہ نہ لائیں۔ مولانا شاہ روم کا نام سنا ہے نا؟ یہ شاہ روم ایک کتاب پڑھ رہے تھے، شاہ شمس تبریز وہاں سے گزرے، مولانا روم پڑھ رہے تھے نا، کتاب شاہ شمس تبریز آئے ملنگ کی حالت میں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ وہ علم ہے جسے آپ کو نہیں پتا، یہ کون سا علم ہے؟ یہاں علم آسکت کہ تو نبی دانی ہے، حضرت یہ وہ علم ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ اس نے کہا اچھا، تھوڑی دیر گزری حضرت مولانا اندر چلے گئے، شاہ شمس تبریز نے کتابیں اٹھائیں، تلاب ساتھ سارے اس میں ڈال گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کتابیں، جی میں نے پانی میں ڈال دی ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے مولانا روم، یار آپ نے یہ کیا کر دیا بزرگوں، یہ تو بڑی قیمتی تھی۔ مولانا روم نے کہا پریشان نہ ہو، تالاب میں چلے گئے، کتابیں ساری نکال کے باہر نکالی، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا تھا، قطرہ بھی نہیں لگا تھا۔ مولانا روم آپ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا یہ علم آس کے تو نبی دانی، اے او علم ہے کیا تینوں بھی نہیں پتا؟ آسانوں کہہ رہا تھی اے او علم ہے کیا تو نہیں پتا، اے بھی او علم ہے کیا تو بھی نہیں پتا۔ مولانا شاہ شمس تبریز چلے، مولانا روم اٹھے، بھاگ کے قدموں میں گر گئے، آپ نے اٹھا کے سینے سے لگا اور ان کے مرید بن گئے۔ سنو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت بات کو لکھتے ہیں، مولانا روم کے ایک بیٹے نے نا شاہ شمس تبریز کے خلاف کوئی بات کر دی، مولانا روم ساری زندگیوں سے ناراض بھی رہے، جب وہ بیٹا وفات پا گیا آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ آج بھی اگر کوئی مرزا کا بدبخت سٹوڈنٹ کسی اللہ کے ولی کی توہین کرے، تعلق ختم کر دو۔ ہمیں ایسے بندوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جو نبی کی گستاخی کرے، جو صحابہ کی گستاخی کرے، جو اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ادب کرنے والوں پہ رحمت برستی ہے۔ خواجہ غلام فریسی کافی پڑھے تھے، تھوڑی سی اتنا میں مٹھڑی لیتے جہاں بلا، تھوڑا سا اب آخری شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔
خواجہ غلام فرید کا عرس بھی 7 ربیع الثانی کو ہوا ہے اور وہ تقریباً 128واں عرس تھا، اور حضور غوث اعظم کا عرس جو ہے 886 886واں عرس منایا جا رہا ہے، 1000 سال کے قریب ہونے والا ہے، 9 سال پھر 1000 سال ہوں گے۔ اندازہ لگا اتنے 100 سال ہونے کے باوجود بھی حضور غوث اعظم کا نام زندہ ہے۔ حضور سیدنا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضور کے عشق میں آئے، کسی نے کہا حضور کا نام بڑا لیتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کبھی حضور کا دیدار بھی ہوا، زیارت بھی ہوئی ہے؟ آپ وقت میں آئے، کہا دیدار کی بات کرتے ہو، الیوم بسر حدید ہوئے، ہر دم یاد حدید ہوئے، خلقت کو جیدی گول ہوئے، ہر دم فرید گول ہوئے۔ جب حضور کے عشق میں فنا ہوئے تو حضور غوث اعظم کیا کرتے؟ حضور سید خواجہ غلام فرید جب حضور کے عشق میں فنا ہوئے تو پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی، میرا علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا شوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سامل مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو، میرا مرشد حالی پیر طریقہ شیخ حقائق دان بھی تو، میری آس امیدیں کھٹیا وٹیا تکیا مار تران بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، میرے خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرے درداں دا درمان بھی تو، میرا وقت نام نشان بھی تو، میرا حسن دفاق سہاگ بھی تو، میرا نیکھن بھالن جاچن جوچن سمجھن جان سجان بھی تو، میرے شیر عروض قوافی تو، میرا بحر بھی تو، اوزان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر دے پنہان بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان۔ سبحان اللہ، حاجی خواجہ غلام فرید، حق فرید یا فرید، محمد چار یار حاجی خواجہ غلام فرید، حق فرید یا فرید۔ سبحان اللہ، حضور سے عشق کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اور ایک کیسا حسن تھا حضور کا، آؤ احادیث کا خلاصہ سن لو۔ حضور کے حسن کا پورا حسن کا خلاصہ سارا حسن کو بیان کر نہیں سکتا، خلاصہ سن لو۔ سیدنا محمد صاحب الجمال والسید البشر الذي هو فخم مفخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر رحب الراحة كثر اللحية راجل الشعر أهدب الأشفار أسمر اللون أزهر اللون أبيض مليح مقصد أشنب أطيب من كل طيب كأنه سميق الفضة أزج الحواجب سوابغ من غير قارن بينه عيق ضخم الكراديس واسع الجبين أكن العين له نور يعلوه ضليع الفم عظيم الجمة عظيم الهامة كأن عنق جيد دنيا في صفاء الفضة جليل الشاش والكدد باطن دماسك معتدل الخلق أشكل العينين أكحل العينين أدعل العينين سهل الخدين أفلج الثريتين طويل الزندين شاش الكفين والقدمين خمس الأخمسين مسيح القدمين أنور المتجرد دقيق المسورة عالي البطن والثديين مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر بعيد ما بين المنكبين سائل الأطراف عريض الصدر سواء البطن والصدر خافض الطرف منوس العقب ذو خاتم النبوة ذريع المشية أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألجم معركة وأكرم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالد معرفة أحبه فلم أر قبله ولا بعده مثله بقدر حسنه وجماله أو كما سبحان اللہ، چاند بدر شاشان نہیں ہے، مت چمکے لاکھ نوران نہیں ہے، کالی زلف دے اک مستان نہیں ہے، مخمور اکیہن مدبریاں تو ابر کوز مثال دیسن کہ تو نو کے مزاح دے تیر چھٹن لبا سرخ آقا کے لال جمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جان جہاں کا سچ آخد رب دی میں شان آقا اس شان دو شان
عشق کریں، حضور سے وفا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے رفیق صبر ہیں